السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ ہجرت کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد ماجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو کہتی ہیں کہ میرے دادا جان ابو قحافہ جو ہیں وہ نابینا تھے۔ وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی بہت صدمہ پہنچایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا انہوں نے تمہارے لیے کوئی مال چھوڑ کر گئے ہیں؟ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے کچھ سنگریزے اور ٹھیکریاں یعنی جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں ان کو ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا اور اپنے دادا جان کا ہاتھ لگا کے دکھایا کہ دیکھیں ہمارے والد ہمارے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ میرے دادا نابینا تھے تو ان کو اس چیز کا نہیں معلوم ہوا کہ وہ کتنا مال چھوڑ گئے ہیں، لیکن ہاتھ لگا کے جب ان کو لگا کہ ہاں کچھ ہے تو وہ خوش ہو گئے اور کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے اس طریقے سے اپنے دادا کو مطمئن کر دیا کہ ہمارے دادا مطمئن ہو جائے کہ ہمارے والد ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہمارے لیے وہ کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت اسماء کتنی سمجھدار خاتون تھی، کتنی عقل مند تھی، کتنی صبر کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے دادا سے کوئی شکایتیں نہیں کی جبکہ ان کے والد ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے، اور انہوں نے اپنے دادا کو کتنی حکمت کے ساتھ مطمئن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حکمت عطا فرمائے۔ کہتی ہیں حضرت اسماء اتنی ہمت اور جرات والی خاتون تھیں کہ رات کی تاریکیوں میں اکیلی غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابوبکر صدیق کو کھانا پہنچاتی تھی، اور سفر کے دوران حفاظتی اقدامات اختیار کرتی رہتی تھی اور ان کو کوئی ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ قریش مکہ نے آپ کو بہت تلاش کیا دونوں کو، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ آپ دونوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے بہت بھاری رقم بھی دینے کا اعلان کیا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک دن غصے میں ابو جہل پھنکارتا ہوا صدیق اکبر کے گھر آیا اور دروازے پہ دستک دی۔ اسماء باہر تشریف لائی، پوچھا تمہارا والد کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم۔ لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اتنا زوردار تماچا میرے منہ پر مارا کہ میرے کان کی بالی نکل کر گر گئی، لیکن اس کے باوجود اس راز کو چھپانے کے لیے انہوں نے تمام ظلم و ستم پورے صبر و تحمل اور کمال استقلال کے ساتھ برداشت کیے۔ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تو مہاجرین کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد، کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے ان کے اوپر ایسا کچھ جادو سا کر دیا کہ اب ان کے ہاں کوئی اولاد اسپیشلی لڑکا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اسی فضا میں حضرت اسماء جب ہجرت کر کے آئی تھی تو وہ حمل سے تھی، اور ان میں سب سے پہلے بچہ جو ہوا تھا وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، بہت محبت سے کھجور منگوائی اور کھجور چبا کے ان کے منہ میں اپنے لعاب دہن ڈالا اور ان کا نام عبداللہ رکھا، اور ان کے لیے خیر و برکت کی بہت دعا کی۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں۔ حضرت اسماء کو اسلام کے ساتھ بہت محبت تھی اور بہت وابستہ تھی، اور ان کو اس بات پر بہت فخر تھا کہ وہ ایک مسلمان خاتون تھی اور دین اسلام کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے ایک دن بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ میری والدہ ابھی مشرکہ تھیں
اور وہ میرے یہاں آئیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب بھجوایا کہ میری والدہ مجھ سے ملاقات کرنے کی بہت خواہش مند ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں تھی، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ یعنی کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 2420۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ مشرکین والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا، یعنی اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمارے رشتہ دار یا ہمارے والدین ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو ہم ان سے قطع تعلقی کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت اسماء کی ایک اور خوبی تھی کہ عمل کرنے کے لیے سوال پوچھا۔ آج ہم بہت سارے سوالات جاتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، اور ایک عالم جو ہے ہماری مرضی کا جواب نہیں دے گا تو ہم دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم وہ کہتے ہیں نا فتویٰ بائنگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ صحابہ کے لیے اسلام بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی، اور مسلمان ہونا ایک بہت بڑی خوش نصیبی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بہت صبر کرنے والی بیوی بھی تھی۔ حضرت زبیر جو ہے، جو بہت مفلس تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری، اور صرف یہ نہیں کہ جب وہ غریب تھے، جب ان کے مالی حالات اچھے ہو گئے اور مال کی ریل پیل ہو گئی تو یہ تب بھی بہت زیادہ صدقات کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے خیرات کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں صحابہ و صحابیات کی زندگی میں یہ بہت چیز نظر آتی ہے کہ چاہے کوئی بھی ان کا درجہ ہو، چاہے کوئی بھی ان کا رتبہ ہو، جتنی بھی ان کے پاس نعمتیں ہوں، اتنا زیادہ ان میں صدقہ خیرات بھی کرنے کی عادت تھی۔ کہتی ہے جب بھی بیماری سے صحت یاب ہوتی تو ہمیشہ ایک غلام آزاد کرتی تھی۔ ان کے بارے میں اور بھی جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔